ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیں زید صاحب, اس سوال کو کرتے میں چلتا ہوں نوشین کی طرف. مجھے یہ بتائیے کہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جب 9/11 کا حادثہ ہوتا ہے تو اس وقت تو القاعدہ نے اسے اون نہیں کیا, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقفے وقفے سے ان کے کوئی نہ کوئی رہنما جو ہیں اس کو اون کرتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری کارروائی جو ہے القاعدہ کی طرف چلتی ہے. اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے, بنیادی طور پہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جس طرح امریکنز کو القاعدہ کی ضرورت ہے مسلمان ملکوں میں دہشت گردی کرنے کے لیے, یہ گلوبل وار جو برپا کی ہے یہ کوئی اسامہ یا القاعدہ کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں, بہانہ ان کا ضرور ہے. اسی طرح مسلمان دنیا, القاعدہ کا سروائیول اس میں ہے کہ مسلمان دنیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک تصادم کریں امریکنز کے ساتھ. دے وانٹ اے ٹوٹل گلوبل وار. مسلمان دنیا کو جان بوجھ کے تصادم میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. تو ملا عمر نے جب یہ سوال ان سے شروع میں کیا تھا کہ کیا آپ نے 9/11 کیا ہے, تو اس وقت انہوں نے نو اس لیے کہہ دیا کہ اس کے نتیجے میں ملا عمر نے سٹینڈ لے لیا, ورنہ یہ ملا عمر ان کو پکڑ کے کسی اسلامی عدالت کو دینے کو تیار تھے. اور بعد میں جب یہ جنگ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اون کر لیا. اب وقفے سے جو ہے وہ اون کیا جا رہا ہے, کیا جاتا ہے. اچھا نوشین, ہم آتے ہیں اس پہ یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں بھارت کو, انڈیا کو امریکہ پروموٹ کر رہا ہے, ایک پاور کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے کہ جی اسے لایا جا رہا ہے. افغانستان میں بھی اس کا رول دکھایا جا رہا ہے, اس خطے میں بھی دکھایا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ ان کے بڑی پارٹنرشپ بھی ہو رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ کل یہی بھارت اگر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو امریکہ کے لیے یہ تھریٹ بنے گا, انڈین اوشن میں ان کے جہاز کو کہا جائے گا کہ روک دیا جائے. کیا کہتی ہیں آپ نے؟ جی بالکل, آپ کی صحیح بات کر رہے ہیں. اس کو آپ ایک لارجر گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھیے. جو امریکہ کا اسٹریٹجک ڈاکیومنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا, وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف انہیں جو دنیا میں طاقتیں امریکہ کے خلاف سر اٹھا رہی ہیں ان کو ختم کرنا ہے, بلکہ جو پوٹینشیل پاورز ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے. یہ تو امریکہ کا ایک سیٹ گلوبل ایجنڈا, ایک رول ہے ان کا. ان کو اسی طرح سے گلوبل ایجنڈاز بنا کے ان کو پرسو کرنا ہے. اب چائنا کمپیٹنگ پاور ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا ان دی کمنگ ایئرس. امریکہ انڈیا کو سپورٹ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے. میجر وجہ جو انڈیا کی سپورٹ کرنے کی ہے وہ چائنا فیکٹر ہے. پاکستان اس میں نیوکلیئر ایسٹس کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو امریکہ ہی پاکستان, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کے ذات جو مقاصد چائنا کے خلاف حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. دیکھیں نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ہسٹوریکل رائیولری ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری انڈیا پاکستان ریلیشن ہے وہ شروع ہی اس تھاٹ کے ساتھ ہوئے تھے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی ود اوے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو کانگریس کے لیڈر اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان چونکہ ختم ہو جائے گا 2-4 مہینے کے بعد, تو ایک انیشیل ہوسٹیلٹی موجود تھی. جو گلوبل پارٹس تھے امریکہ لیڈ کر رہا تھا بعد میں, اس نے اس فیکٹر کو ایکسپلائٹ کیا. لیکن انڈیا کو وہ سپر پاور بنانا نہیں چاہتے, نہ میجر پاور کا درجہ دینا چاہتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز یونیورسٹی کی ایک رپورٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہی کی فورسز, انٹیلیجنٹ فورسز پاکستان کی سپورٹ کرتی ہیں تاکہ اس کے تھرو وہ انڈیا پہ بھی چیک رکھ سکیں. تو بیسیکلی گیم بہت ڈفرینٹ ہے. گیم ڈفرینٹ یہ ہے کہ آپ اس حد تک سپورٹ کریں جب آپ کے انٹرسٹ فلفل ہو رہے ہیں, لیکن جہاں انٹرسٹ سے کانٹرری ہو تو آپ دوسری پاور لے آئیں. بھارت کچھ نہیں سوچ رہا اس بارے میں؟ بھارت وہ اس کے اپنے پلانز ہیں, لیکن وہ میجر پاورز کی لیڈ میں شامل آگے دیکھا جائے گا کہ کون کس کو یوز کر سکتا ہے. G8 کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 5 نئے ملکوں کو شامل کیا جائے +5, اور اس میں انڈیا ایک ہے. انڈیا شامل ہے. مصر کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مصر میں تو مسلم کنٹری وہ ہے جو ٹوٹل سپورٹ کرتا ہے. میں اس پہ بات کروں گا G8 کے اوپر میں آتا ہوں. یہ بتائیے پاکستان, ایران, چین اور افغانستان کے ان مسائل کا سولوشن کیا حل ہے؟ We have to be very realistic here. امریکنز کی اور نیٹو فورسز کی افغانستان میں موجودگی اس پورے خطے کا فساد ہے. علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت جیو پولیٹیکل شعر تھا اس خطے کے حوالے سے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ آسیا یک پیکر آب و گل است, یعنی ایشیا جو ہے مٹی اور پانی کی ایک جغرافی ہے, اور ملت افغان درو پیکر دل است, یعنی جو افغانستان کی قوم ہے اس میں ایک دل کی حیثیت رکھتی ہے. فساد او فساد آسیا است, کشاد او کساد آسیا است. اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ریجن میں فساد ہوگا. افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ریجن میں امن ہوگا. اس وقت چائنا سے لے کر ایران سے لے کر پاکستان تک جو خودکش حملے, بغاوتیں برپا ہیں, سول ڈس اوبیڈینس اور انریسٹ ہے, اور افغانستان کی قوم بذات خود تباہ و برباد ہوئی ہوئی ہے, یہ فورن آکوپیشن کی وجہ سے. Americans are not part of the solution, they're part of the problem. اس کا ایک سولوشن ہے جو پورے میٹرز کو ریزالو کر دے گا کہ نیٹو اور US فورسز یہاں سے نکال کر ایک مسلمان پیس کیپنگ فورسز داخل کر دی جائے. مسلم ورلڈ پاکستان لیڈ کرے, بیکاز ہم ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں اس پورے کانفلکٹ کے.
पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, हम मिला के 50,000 की फौज बना के दाखिल कर सकते हैं। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। We don't need to beg the UN and the NATO. ये सवाल अभी जो आएगा वो कैसे होगा? The point is, एक दफा इसको आप पब्लिक प्रेशर बिल्ड कीजिए। देखिए, टर्की की पार्लियामेंट ने रिफ्यूज कर दिया था अमेरिकन को रास्ता देना इराक में। मुल्कों की पार्लियामेंट पे पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, हुकूमतों पे दबाव बढ़ाए जा सकते हैं। जब मर रही है कौम, जब अवाम को तकलीफ है, जब फौज को तकलीफ है, ये ऐसे ही होगा जैसे चीफ जस्टिस बहाल हो गए थे, ये ऐसे ही होगा जैसे जनरल दुरानी को सैक किया गया था, ये ऐसे ही होगा कि जैसे शरीयत ऑर्डिनेंस को साइन करवाया गया। पब्लिक प्रेशर पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये ऐसे ही होगा कि जैसे इंडियन ट्रांजिट रेट देने जा रहे थे और पब्लिक प्रेशर पे इसको अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें उसके साथ। ये वाइड सोल्यूशन है। जी हाँ, इफ यू रिमूव द प्रॉब्लम, यू सी, वो पंजाबी में बड़ा कहते हैं कि साहब अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए तो पानी के डोल निकालने से कुआं पाक नहीं होता, कुत्ते को निकालना पड़ता। मैं आता हूं नौशीन, यही सवाल आपसे है। मैं G8 पे बात करूंगा, लेकिन आप समझती हैं कि ये सोल्यूशन जो उन्होंने बताया है, क्या ये सोल्यूशन